اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب الحسن والحسین لم تلفح النار وجہہ صلوات پر محمد وعلی بیت محمد علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند منان بحق کے اہل بیت علیہم السلام حاضرین کا اس جشن میں شرکت فرمانا، بانیان کا اس میں جتنا بھی زحمت فرمانا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ 15 رمضان المبارک کی مناسبت سے ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے آپ تمام حاضرین کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ اس پربرکت مہینے کے مبارک لحظات میں زندگی گزار رہی ہیں کہ جس مہینے کے ایام کے روزے رکھنا فرض کیے گئے ہیں۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ پیٹوں کا اور شکموں کے روزے سے بہتر ہے کہ زبان کا روزہ رکھا جائے، اور زبان کے روزے سے بہتر ہے دل کا روزہ رکھا جائے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجازی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اللہ رب العزت آخرت میں جو صلہ دے گا، جو اجر دے گا، وہ تو اس دنیا میں رہا۔ اللہ رب العزت اسی دنیا میں کیا خوبصورت مومنین کو صلہ دے رہا ہے کہ جو ہی ہلال رمضان طلوع کرتا ہے تو 3 بڑی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کہ جو ہلال شوال کے ساتھ یہ تبدیلیاں پھر ختم ہو کر اپنی روٹین پہ آ جاتی ہیں۔ وہ 3 بڑی تبدیلیاں یہ کہ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے میں ابلیس اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، مومنین کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کس خوبصورت طریقے سے صلہ دے رہا ہے کہ انسان اس مبارک مہینے میں جو بھی عمل انجام دے گا، عملکم مقبول، جو بھی عمل انجام دے گا، یہاں پر عبادت کا ذکر نہیں ہوا ہے، عمل جو بھی کام انجام دے گا اللہ رب العزت وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اس مبارک مہینے کے اندر انسان کی سانس لینا تسبیح شمار ہوتا ہے، انسان کی انسان کا سو جانا عبادت شمار ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اس انسان کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے، انسان کی سعادت کے لیے کتنے خوبصورت راستے ہموار کر رہا ہے، اور کتنا خوبصورت اس روزے دار کو بدلہ دے رہا ہے، صلہ دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک مہینہ کے اندر کما حق ہو نیک کام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مبارک مہینہ ربیع القرآن، قرآن کی بہار ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں تو ہماری آنکھیں قرآن کو دیکھ رہی ہوں، ہمارے کان قرآن کی طرف متوجہ رہیں، تاکہ جب قرآن ہم سے مخاطب ہو تو قرآن کی بات کو سمجھ سکیں، سن سکیں اور سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں۔ مفکر پاکستان علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ
جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ رب العزت سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد اپنے بیٹے اقبال کو فرماتے ہیں، اے اقبال، جب تو قرآن مجید کو تلاوت کر رہا ہو تو اس طرح تلاوت کر کہ گویا کہ ابھی تیرے دل پہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کے بہت سارے موضوعات، ان موضوعات میں سے ایک موضوع کہ قرآن مجید میں قسموں کا ذکر ہے۔ پوری کائنات اللہ رب العزت کے ناموں کی قسمیں اٹھاتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ بے نیاز اس قرآن مجید میں قسمیں اٹھاتا ہے۔ ہم اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کن کے ناموں کی قسمیں اٹھا رہا ہے؟ 30 مقامات میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے روشن طور کی، اور قسم ہے امانت دار امین شہر کی۔ 3 کتابیں بحار الانوار، تفسیر قمی اور وسائل شیعہ سے 3 حدیثوں کا جو اکٹھا کر کے کچھ مطلب پیش کرنے کی سعادت کرتا ہوں، حاصل کرتا ہوں۔ اگر ہم اہل بیت سے رجوع نہ کریں تو ہم تین اور زیتون کی یہی پھل اور فروٹ کا ہی ترجمہ کرتے رہیں گے۔ جب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں کہ اے امام آپ بتائیں اس تین اور زیتون سے کیا مراد ہے، تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ التین هو الحسن والزیتون هو الحسین، کہ تین سے مراد امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور زیتون سے مراد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یہ جو آیت مجیدہ چل رہی ہے، طور سینا سے مراد علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، وہذا البلد الامین سے مراد مدینہ منورہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت قسمیں اٹھا رہا ہے تو قسمیں اٹھانے میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھانی چاہیے تھی، پھر نبی علی ابن ابی طالب کی قسم اٹھانی چاہیے تھی، پھر امام حسن اور پھر امام حسین علیہ السلام کی قسم اٹھانی چاہیے تھی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی قسم اٹھائی گئی ہے؟ قرآن کا جو لب و لہجہ ہے، قرآن کے جو انداز بیان ہے، اگر قسم اٹھانے کے بعد نبوت کی بات ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھاتا ہے، جہاں پر امامت کی گفتگو ہو تو وہاں پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قسم اٹھاتا ہے۔ لیکن اس صورت کے اندر آگے جا کر جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس آیت مجیدہ میں، اس سورہ میں جو مطلب بیان کیا جا رہا ہے وہ انسان کی خوبصورت خلقت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے شاید اس سورہ کے شروع میں جو قسم اٹھائی جا رہی ہے انتہائی خوبصورت حسن و حسین کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اپنے اصحاب کے ساتھ کوہ حرا کے پاس موجود تھے کہ اس جمعیت کے ساتھ جناب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ جو ہی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اس محفل میں تشریف لاتے ہیں تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو کو روک کر ٹکٹکی باندھ کر کافی دیر تک امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کافی دیر جو چہرے اقدس کو دیکھتے رہے، پھر فرمایا کہ یہ حسن میرے بعد تمہارا ہادی اور مہدی ہوگا، اور یہ اللہ کا ہدیہ ہے جو میرے بعد لوگوں کو میرے آثار بتائے گا۔ بات پھر مفصل گفتگو کی کہ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی
کہ ایک صحرا میں سے ایک بدو دوڑتا ہوا انتہائی غصے کی حالت میں آتا ہے اور مخاطب کرتا ہے کہ تمہاری اس محفل میں محمد کون ہے؟ وہاں پر جتنے اصحاب تھے وہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ادھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کیا کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں، اس کو گفتگو کرنے دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مخاطب ہوتا ہے کہ میں آپ سے پہلے دشمنی رکھتا تھا، لیکن جب سے آپ نے یہ نبوت کا اعلان کیا ہے میری دشمنی اور بڑھ گئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری نبوت کی دلیل یہ حسن ہے۔ توجہ فرمائیں گے جی کہ میری نبوت کی دلیل یہ حسن مجتبیٰ ہے۔ جناب امام حسن علیہ السلام نے 3 اشعار پڑھے۔ 3 اشعار کا لب لباب یہ ہے کہ اگر تو سوال کرتا تو تجھے ایک ایسے بحر بہکراں سے واسطہ پڑتا کہ جس بحر کراں کو ڈولوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پھر امام حسن علیہ السلام نے اس کو مخاطب کیا اور اس سے گفتگو کی اور بتایا کہ تو فلاں علاقے سے چلا، اور پورے کے پورے اس کے راستے کی روداد اسے بتائی کہ فلاں جگہ سے چلا، صحرا میں تیرے ساتھ یہ مشکل آئی، پھر تو سمندر کی وہاں پر کشتی میں سوار ہوا، اس طریقے پر سمندر کے اندر طوفان کے ساتھ تمہارا واسطہ پڑا، پھر تو راستے میں آیا۔ وہ عرب بدو کہتا ہے، عربی کہتا ہے اے چھوٹے، کیونکہ جب آپ بہتر جانتے ہیں کہ مدینہ میں امام حسن علیہ السلام کی 3 ہجری میں ولادت ہوتی ہے۔ جناب امام حسن علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 7 سال کی زندگی گزارتے ہیں، اور یہ جو کوئی ہیرا کی گفتگو ہو رہی ہے تو حتماً یہ فتح مکہ کے بعد کی گفتگو ہوگی شاید۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب جناب امام حسن علیہ السلام 4-5 سال کی عمر کے ہوں گے۔ تو جو وہ عربی کہتا ہے کہ اے کم سن بچے، تجھے یہ ساری معلومات کیسے ہیں؟ مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ تو پورے کے پورے سفر میں میرے ساتھ تھا۔ تو اس عربی کو امام حسن علیہ السلام اس پوری رودات سنانے کے بعد وہ عربی خود کہتا ہے کہ اے کم سن بچے، مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بتا۔ یہ جو تمہارا یہ شخصیت جو اسلام کے بارے میں، اسلام کا دین لے کر آئے ہیں، اس کے بارے میں مجھے گفتگو فرمائیں۔ جب ایک کوئے ہیرا کے پاس وہ جو محفل تھی، اس محفل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، اس محفل میں علی ابن ابی طالب موجود ہیں، اس محفل میں حذیفہ یمانی موجود تھے، اور بہت ساری قداور شخصیات موجود تھیں۔ ان تمام شخصیات کے سامنے اس کم سن ہم اس کے ذہن کے مطابق اس جناب امام حسن علیہ السلام نے عربی کو اسلام کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں کہ وہ عربی اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتا ہے کہ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر وہ عربی اپنے علاقے میں جاتا ہے، اپنے قبیلے میں پہنچتا ہے اور اپنے قبیلوں کو وہ اسلام کی باتیں بتاتا ہے، اور پھر وہ پورا کا پورا قبیلہ مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہ جو کہا تھا کہ یہ اللہ کا ہدیہ ہے، اس ہدیے نے ہمیں ایک ایسا ہدیہ دیا ہے کہ جو آج تک اسلام کا ہدیہ کسی نے نہیں دیا ہے۔ جناب امام حسن مجتبیٰ اپنے والد محترم کے ساتھ، علی ابن ابی طالب کے ساتھ ایک محفل میں بیٹھے تھے۔ ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ ان کے ساتھ جناب سلیمان محمدی بھی تشریف فرما تھے کہ اسی وقت ایک بزرگ شخصیت سن رسیدہ اس محفل میں تشریف لاتے ہیں اور 3 سوال پوچھتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں وہ 3 سوالات موجود ہیں، تو 3 سوالوں کے جواب جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان سوالوں کے جواب یہ امام حسن مجتبیٰ دیں گے۔ جی امام حسن علیہ السلام نے ان 3 سوالوں کے جواب تفصیل سے بتائے۔ وہ شخصیت ان سوال سن کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ امیر علیہ السلام کہتے ہیں کہ جائیں اور باہر دیکھیں کہ یہ شخصیت کدھر جا رہی ہے۔ جو ہی امام حسن علیہ السلام باہر نکلتے ہیں تو فوراً واپس آ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں جو ہی باہر نکلا تھا تو باہر دیکھا کہ کوئی بھی شخصیت موجود نہیں ہے، وہ بندہ نہیں معلوم کہاں پہ غائب ہو گئے ہیں۔ تو علی ابن ابی طالب ہنس کے کہتے ہیں یہ جو شخصیت آئی تھی، اے سلیمان محمدی تو جانتا ہے وہ کون تھے؟ تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو یہ شخصیت آئی تھی وہ خضر نبی تھے، وہ خضر نبی تھے۔ تو ہم کہیں گے کہ اولو العزم نبی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام
وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سوالوں کے جواب خضر نبی سے پتہ کریں. اگر خضر نبی کو سوالات محسوس ہوں تو اپنے سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے جس شخصیت کے پاس ہیں اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں. ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تحف العقول میں امیر علیہ الصلوۃ والسلام ذکر ہے کہ کچھ سوالات جناب امام حسن مجتبیٰ سے کیے ہیں. اسی محفل میں جناب امام حسن مجتبیٰ نے ان سوالات کے جواب دیے ہیں. مولا نے پوچھا کہ اے بیٹے تو یہ بتا کہ فمل حلم کیا ہے؟ تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محفل میں بتایا کاظم الغیظ و ملک النفس، کہ غصے پہ کنٹرول کرنا اور اپنے نفس پہ ملکہ حاصل کرنے کو حلم کہتے ہیں. مولا نے دوسرا سوال پوچھا کہ فمش شرف کیا ہے؟ تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استناء العشیرت و حمل الجریرت، کہ اپنے قبیلے کے اوپر خرچ کرنا اور ان کے جتنے بوجھ ہیں ان بوجھوں کو اپنے کندھے پہ اٹھانے کو شرف کہتے ہیں، شرافت کہتے ہیں. پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مروت کیا ہے؟ تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مروت یعنی مردانگی. یہ مردانگی کیا ہے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مردانگی یہ ہے کہ حفظ الدین و اعزاز النفس، اپنی دین کی حفاظت کرنا اور عزت نفس باقی رکھنا، یہ مروت ہے. انسان بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہے کہ انسان کے پاس یا تو اپنا دین کی حفاظت نہیں کرتا یا دین کی حفاظت کرتا ہے تو عزت نفس باقی نہیں رہتی. بہت مشکل جگہ ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ درس پتہ ہونے چاہیے کہ چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہمارے گفتگو کر رہی ہوں، ہم سے سوالات کر رہی ہوں، تو ہمارے لیے سب سے پہلے عزت نفس باقی رہنا چاہیے اور عزت نفس کے ساتھ ہم نے دین کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ چار بندے ملیں اور ہم سے عجیب و غریب سوالات کریں تو ہم اپنے دین کے بارے میں جھوٹ بولنا شروع کر دیں یا ہم اپنی عزت نفس یا کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا شروع کر دیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مروت کیا ہے؟ دین کی حفاظت اور اپنی عزت نفس کو باقی رکھنا، یہ مروت ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کرم کیا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا الابتداء بالعطیۃ قبل السؤال، سوال سے پہلے کسی کو پیش کر دینا، کسی کو عطا کر دینے کو کرم کہتے ہیں. الطعام فی المحل، اور تنگ دستی کے ماحول میں مشکلات کے اندر کھانا کھلانا یہ کرم ہے. ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بس ایک بات پیش کر کے آپ کی ذمت تمام کرتا ہوں. وقت افطار بھی ہے، وقت دعا بھی ہے. ہمیں اس 15 رمضان کے اندر بہت ساری چیزوں میں سے جہاں پر سیرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، مطالعہ کرنا چاہیے. اگر ایک دفعہ مطالعہ کر چکے ہیں تو پھر بھی اس کے تکرار کی ضرورت ہے. ایک پوری زندگی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اجمالی طور پر، تفصیلی طور پر، تحلیلی طور پر جیسی بھی فرصت ملتی ہے اس کو مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس مطالعے کے بعد فرصت ملے تو بالخصوص نہج البلاغہ کے اندر جو امیر کائنات نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کو وصیت کی ہے، 31 نمبر نامہ جو نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، کوشش ہو کہ اس 15 رمضان کے اندر جہاں پر ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، جہاں پر تفسیر اور باقی نیک کام کر رہے ہیں، وہاں پر فرصت ملے تو امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں جو خود امیر کائنات نے وصیت کی تھی اس وصیت کا ایک دفعہ مطالعہ کر لیں. نہج البلاغہ کے اندر ایک تفصیلی وصیت ہے، وصیت نمبر 31، جو در حقیقت ایک پورا کا پورا اخلاق نامہ ہے. یعنی ایک وصیت کے اندر پورا کا پورا اخلاق کے بارے میں ایک تفصیلی گفتگو انسان کو اس 31 نمبر نامے کے اندر مل سکتی ہے. اور اسی طریقے پر جو نہج البلاغہ کے اندر امیر کائنات نے آخری وصیتیں کی ہیں امام حسن کو اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان وصیتوں کا ایک دفعہ مطالعہ کرنا چاہیے. امیر علیہ الصلوۃ والسلام 31 نامے میں فرماتے ہیں کہ اتقوا اللہ ونظم امورکم، اللہ کا تقوی حاصل کرو اور اپنے امور کے اندر تنظیم حاصل کرو.
یعنی تقوی الہی کے بعد اور اپنے امور کے اندر تنظیم کے بعد، اور وصیت میں فرماتے ہیں کہ دونوں کے دونوں کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، آپ دونوں کے دونوں وصیت فرما رہے ہیں کہ آپ کے دونوں ظالم کے لیے ایک سیسا پلائی دیوار بن جاؤ اور مظلوم کی مددگار بن جاؤ۔ دنیا جہان میں بالخصوص آخری جو جمعہ آ رہا ہے یوم القدس کے عنوان سے، ہمیں مظلوم کے بارے میں، مظلومین کے بارے میں سوچنا چاہیے، ان کی حمایت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ کشمیر کے مظلومین ہوں یا پاکستان کے اندر جو بے جرم اسیر ہیں، ان مظلومین کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، جو وصیت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالمین کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جاؤ اور مظلومین کے لیے مددگار بن جاؤ۔ خداوند منان ہمیں سیرت امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کو پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند منان ہمیں شفاعت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نصیب فرمائے۔ خداوند منان جمع حاضرین کے اندر جتنی بھی دلی خواہشات ہیں ان کو برابر فرما۔ خداوند منان جو بھی مریض ہیں، جو بے اولاد ہیں، ان کو اولاد نرینہ نصیب فرما۔ خداوند منان جنہیں اولاد نرینہ نصیب فرمائی ہے، جنہیں اولاد نصیب فرمائی ہے، انہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند منان ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں ان مشکلات کو حل فرما، ہمیں علم و عمل کی دنیا میں کامیاب فرما، ہمیں 12ویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھ لی۔